حادثہ کربلا۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے، مگر سب نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پہ حضرت زبیر بن قیس رضی اللہ عنہ اور میسرہ پر حضرت حبیب بن مطہر رضی اللہ عنہ کو متعین کر کے علم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے پہلے اتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ایک تقریر کی، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کرو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہو تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو، مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالی میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لوگوں، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالی کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہوا۔ اس کے بعد شخصی مبارزت یعنی الگ الگ انفرادی طور پر جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اہل بیت نے دشمنی کی فوج کا بڑی قوت سے مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیشتر آدمی شہید ہو چکے تھے، چنانچہ اب باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے علی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ اترے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرأت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرعہ بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی
اور ہاتھ اور گردن پر تلوار کے وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذیلجوشن نے آپ کی طرف بڑھا تو اس کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر کٹا ہوا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے رود دیا گیا۔ بعد میں تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ ایسی ہی اسلامک تاریخ اور اس سے جڑی معلومات پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔